اور تاجر برادری کے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام ایک اسپیسیفک عنوان پر منعقد ہوا ہے اور اس کی دعوت بھی آپ حضرات تک پہلے سے پہنچا دی گئی تھی۔ خاص کر تجارت کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام اور آج کا یہ چھوٹا سا سیمینار یا ورکشاپ کہہ لیجئے، یہ آرگنائز کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے، میں مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ 2-3 چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے گفتگو کے دوران یہ بات آئے گی کہ اسلام میں تجارت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر مختصر بات کریں گے کہ مال کا تصور اسلام میں کیا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے مال کے بارے میں ہمارا کیا نقطۂ نظر، کیا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے، اور اس کے بعد گفتگو میں یہ بات آئے گی کہ تجارت کے آداب اور اصول کیا ہے۔ چونکہ وقت بھی بہت مختصر دیا گیا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے اتنا مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ دیکھیے، تجارت کے بہت سارے فضائل ابھی حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے تھے۔ زیادہ فضائل بیان نہیں کرنے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر تشریف لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس دین پر ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دین ہماری پوری زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے، اور ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں مکمل رہبری اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم اپنے آپ کو تہی دامن پائے، تہی دست پائے، کہ ایسا ہو کہ یا ہمیں شریعت کی طرف سے کوئی رہبری اور رہنمائی نہیں مل رہی ہے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ، ہم سب کا ایمان ہے، اور ہم سب یہ بات مانتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے ایک کمپریہنسو دین ہے، اس میں ساری چیزوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، کہ میں تمہیں ایک ایسے دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دین کے مانند ہے، یعنی ہر چیز اس میں واضح اور روشن ہے اور بالکل صاف بیان کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیے، یہ بات ہم نے پہلے مان لی کہ ہمارے دین میں ساری چیزیں موجود ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں کہ مال کے تعلق سے اسلام کا تصور کیا ہے، اور تجارت کے سلسلے میں اسلام ہمیں کیا رہبری، کیا رہنمائی اور کیا اہمیت اسلام نے تجارت کو دی ہے۔ دیکھیے، حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ مال اور تجارت کی اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اسلام کے نزدیک، شریعت کے نزدیک، کہ تجارت کی وجہ سے اور مال کمانے کی وجہ سے عبادت میں بھی تخفیف کر دی گئی، کمی کر دی گئی۔ چنانچہ ابتدائی اسلام میں سورہ مزمل میں علماء کرام جانتے ہیں کہ پہلے یہ حکم تھا کہ بھئی رات بھر نمازیں پڑھتے رہو، اور اسی حکم پر عمل کرنے کے لیے، عمل درآمد ہونے کے لیے سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے آپ کو بالکل تھکا دیتے تھے، اور اتنی نمازیں پڑھتے تھے رات بھر کہ پیروں پر ورم آ جاتے تھے، سوجن ہو جاتی تھی۔ اور کئی صحابہ کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے بال کو کسی رسی سے باندھ دیتے تھے تاکہ اگر نیند کا یا کسی اونگ آ جائے اس کا جھٹکا لگے، جس کی وجہ سے بیدار ہو جائے، اونگ اڑ جائے۔ تو مطلب اتنے اپنے آپ کو مشقت میں رکھ کر وہ رات بھر نمازیں پڑھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مزمل میں تخفیف پیدا کر دی گئی، اور یہ رات بھر جو نمازیں پڑھنے کا جو سلسلہ تھا اس کو ختم کیا، اور اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بیان فرمائی، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ صحابہ میں بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو دن بھر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور دن بھر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔
اسی لیے مجموع الزوائد کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امسا کارلن امسا مغفورا لہو، کہ جو بندہ شام اس حالت میں کرے کہ دن بھر وہ تجارت میں اپنے آپ کو تھکایا اور تھک کر چور ہو گیا، امسا مغفورا لہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت سناتے ہیں کہ اس نے شام ایسی حالت میں کی مغفورا لہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ دیکھیے یہ فضیلت ہے دن بھر تجارت میں اور محنت اور مشقت میں اپنے آپ کو تھکانے پر۔ اسی طرح طبرانی شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو نہ نماز سے معاف ہوتے ہیں نہ روزے سے معاف ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنے آپ کو تجارت میں جو مشغول کرتا ہے اور حلال روزی کمانے کے لیے جو اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں کہ ہم قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مال کے بارے میں جو لفظ استعمال فرمایا، قیامن کا لفظ استعمال فرمایا۔ قیامن کے معنی ہوتا ہے ایسی چیز جس سے انسان سہارا لگاتا ہے، جس سے انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مال ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اپنی زندگی کو اچھی طرح اور سیدھی طرح گزار سکے۔ اور دیکھیے یہ قیامن کا جو لفظ ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات کے مطابق قوامن بھی پڑھا گیا ہے۔ قوامن کے معنی ہوتا ہے جس پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اسی لیے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک صحت مند جسم کے لیے، ایک اچھے ہیلتھ کے لیے، اچھی باڈی کے لیے جو درجہ خون کا ہے، اچھے اور صحت مند خون کا جو درجہ ہے، اسی طرح فرد کی اپنی زندگی کے لیے اور سوسائٹی کی اپنی جو معاشرتی زندگی ہے اس کے لیے مال کا وہی درجہ ہے۔ انسان کے باڈی میں جو بلڈ کا درجہ ہے وہی معاشرے میں مال کا درجہ ہے۔ یعنی اس کے ذریعے انسان اپنی زندگی اچھی طرح گزارتا ہے اور اس پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ تو یہ مختصر میں نے مال کے تعلق سے کہ اسلام ہمیں بالکل منع نہیں کرتا کہ ہم تجارت نہ کریں، بلکہ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے اور بار بار ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم تجارت کر کے اپنی معیشت کو اور اپنے جو فائنینشیلی ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سن ہجری 2 کے مشہور محدث گزرے ہیں اور بڑے اونچے پائے کے محدث ہیں۔ تفسیر قرطبی میں ان کا یہ مقولہ موجود ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا ان المال فی ھذا الزمان الصلاح، کہ بے شک اور یقیناً اس زمانے میں مال یہ ہتھیار کا کام دیتا ہے۔ وہ اپنے اس زمانے میں جو خیر القرون کا دور ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قربت والا دور ہے، بہت نزدیکی والا دور ہے، اس میں یہ فرما رہے تھے۔ تو آج ہم اس 1400 سال کے بعد والی زندگی میں ہم سوچیں اور اس بات پر غور کریں کہ آج مال کی کتنی ضرورت ہے۔ اسی طرح متعدد احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ فقر اور مال کا نہ ہونا یہ کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ ایسی تنظیموں کے اور ایسے حضرات کا وہ آلۂ کار بن جاتا ہے جو فائنینشیلی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، فضائل بہت سارے ہیں، لیکن اصل مقصد فضائل بتلانا آج کی مجلس میں نہیں ہے۔ تو یہ مختصر میں نے یہ آپ حضرات کے سامنے 2-4 نمونے کے طور پر چیزیں رکھی کہ تجارت کی کتنی اہمیت ہے، مال حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور اسلام نے ہمیں بالکل اس بات سے بالکل منع نہیں فرمایا کہ ہم مال حاصل نہ کریں، بلکہ حلال طریقے سے جتنا مال ہم ہو سکتا ہے اتنا حاصل کریں، اس میں کوئی اور کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اب مال کے تعلق سے ہمارا نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے، ہمارا پوائنٹ آف ویو۔ دیکھیں دنیا میں 2 طرح کے نقطۂ نظر مال کے تعلق سے پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ، ایک طبقہ یہ ہے جو یہ سمجھتا ہے اور جس میں ہمیں ہونا چاہیے، ہم مسلمانوں کا یہ مطلب پوائنٹ آف ویو اور یہ نقطۂ نظر ہونا چاہیے کہ مال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے استعمال کرنے کے لیے۔
تو جہاں اللہ تعالیٰ کہیں گے، جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا، وہاں ہمیں مال خرچ کرنا ہے۔ دوسرا طبقہ جو دنیا میں پایا جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال جو ہے یہ ہم نے اپنے بزنس سکل کی بنیاد پر کمایا ہے، ویاپار کی جو آوڑت ہے ہمارے پاس، اس سے ہم نے مال کمایا ہے، اس میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی آیات پر ہم غور کرتے ہیں تو یہ دونوں نقطۂ نظر قرآن کریم نے بیان فرمائے۔ پہلا جو نقطۂ نظر ہے جو ہم سب مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، جہاں اللہ کہیں گے وہاں ہمیں خرچ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں یہ احساس دلایا ہے اور جگہ جگہ یہ حکم فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، کہ تم اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، تو قرآن کی متعدد آیات اس بات پر شاہد ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر اور بار بار جگہ جگہ پر یہ ہمیں نقطۂ نظر دیا ہے، اور ہمیں ہماری ذہنیت بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مال کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہو کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ جو دوسرا نقطۂ نظر ہے وہ نقطۂ نظر وہ ہے جو قارون کا تھا۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے جب قارون سے یہ کہا، بڑا مالدار تھا، آپ نے سنا بھی ہوگا اس کی مالداری کے بارے میں، جب اس سے کہا کہ بھئی جو مال تیرے پاس ہے تو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر، تو اس کا جواب یہ تھا میں کیوں خرچ کروں؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال تو جو میرے پاس آیا ہے میں نے اپنی بزنس سکل کی وجہ سے کمایا ہے، ویاپار کی جو آوڑت ہے میرے پاس اس کی وجہ سے کمایا ہے، میں کیوں اس کو خدا کے راستے میں اور غریبوں میں اور فقراء میں دوں؟ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس گروہ کے ساتھ ہمیں جانا ہے۔ جس گروہ کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اس طرف جانا ہے، یا نعوذ باللہ ہمیں قارون والے گروہ کی طرف جانا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات بالکل ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائے تاکہ آگے جو باتیں آ رہی ہے اس پر عمل کرنا، اس پر عمل درآمد ہونا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو اپنی مینٹالٹی ہم یہ بنائے، مینٹلی ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر لے کہ بھئی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ جب سب اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ جہاں خرچ کرنے کو کہیں گے وہاں خرچ کریں گے، اور جہاں خرچ کرنے سے منع فرمائیں گے وہاں نہیں کریں گے۔ سیدھی سی بات ہے، ہمارا تو ہے نہیں۔ تو جب ہم مینٹلی اس بات پر تیار ہو جائیں گے اور ہم ذہنی طور پر یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے اور یہ ذہنیت ہماری بن جائے گی، تو شریعت کے مال کو لے کر شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ خرچ کرنے کے بارے میں ہے، وہ صحیح تجارت کرنے کے بارے میں ہے، ان سب پر عمل درآمد ہونا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم مال کے بارے میں اپنا یہ تصور بنائے کہ یہ سب کا سب دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم مال اور معاملات کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں جتنی ہم عبادات کو دیتے ہیں؟ 5 وقتہ نماز الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، صاحب مال ہے اور جو حج کی جو شرائط ہے وہ پائی جاتی ہے، ہم حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ جو عبادات کے تعلق سے جو چیزیں ہیں اس کو ہم جتنی اہمیت دیتے ہیں، جتنی امپورٹنس دیتے ہیں، کیا ہم نے معاملات کو بھی اتنی اہمیت دی؟ یہ سوال ہے۔ اور دیکھیے، یاد رکھیے کہ معاملات میں جو ہم گڑبڑی کر رہے ہیں، معاملات میں جو ہماری کوتاہی ہے اور معاملات میں جو ہم شریعت سے دور ہے، اس کا اثر ضرور بھی ضرور ہماری عبادات میں بھی ہوگا۔ اور میں اپنے طور پر بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، تو ان سے ایک وقت کچھ ایسا سودا ہو گیا جو شریعت کے اعتبار سے تھوڑا سا درست نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے کہ صحابی ایسا نہیں کریں گے، لیکن کچھ ان کے انجانے میں کچھ ایسا سودا ہو گیا کہ جو شریعت کے اصول کے مطابق نہیں تھا۔ جب اس بات کی خبر امی جان سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوئی
تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ پیغام پہنچایا کہ تم اپنے اس مالی معاملے کو درست کر لو، ورنہ جو جہاد، جو حج، جو عمرے، جو نیکی کے کام تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں وہ سارے کے سارے اکارت جائیں گے، بیکار جائیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معاملات میں اگر ہماری کوتاہی ہے تو یہ کوتاہی ضرور عبادات میں بھی اثر انداز ہوگی۔ یہ امی جان سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان ہمیں اس بات پر ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے معاملات میں کہیں کوئی گڑبڑی تو نہیں، کیا ہم معاملات کو بھی اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنی عبادات کو دیتے ہیں؟ جس طرح کیا ہم عبادات کے مسائل ہمارے حضرات علماء کرام اور مفتیان عظام سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے معاملات کے مسائل بھی ان سے پوچھے؟ ایک سوچنے کی چیز ہے، ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کتنی اہمیت ہم دیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ میں نے مختصر بات کر دی مال کے تعلق سے اور تجارت کے جو فضائل ہے اس کے تعلق سے۔ اب آگے چلتے ہیں ہم کہ شریعت میں تجارت کے اصول اور آداب کیا ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوگی جس کا تعلق اصول کے ساتھ ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوگی جس کا تعلق آداب تجارت کے ساتھ ہے۔ دیکھیے شریعت کی تجارت کو لے کر بہت سارے اصول ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں ہم ان ڈیپتھ اور ڈیپلی سارے اصول کو تو ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن جو بیسک چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، اس کو کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر جیسے جیسے موقع پر آپ حضرات کو ایسا لگا کہ یہ ہم مالی معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مقامی علماء کرام سے، مفتیان عظام سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ساری چیزیں ظاہر بات ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں نہ آ سکتی ہے اور نہ ان کو لانا مقصود ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم تجارت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندیاں کیوں ہیں، اس کو ہم چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک کار ہے۔ اب میرا ایک دوست آیا کہ بھائی یہ جو کار ہے آپ مجھے استعمال کرنے کے لیے دو، مجھے فلانی جگہ جانا ہے۔ اب میں اس کو چابی دیتا ہوں اور یہ کہہ کر چابی دیتا ہوں کہ بھائی دیکھنا گاڑی نہیں ہے، آہستہ آہستہ چلانا، اور سپیڈ نہ کرنا، اوور لوڈنگ نہ کرنا، اور جو ٹرافک کے جو اصول اور ضوابط ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے چلانا، یہ کہہ کر میں چابی دیتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ میرا جو دوست مجھ سے چابی مانگ رہا ہے، میں نے یہ چیزیں اس سے کہی تو کیا وہ مجھ سے ناراض ہوگا؟ نہیں ناراض ہوگا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ مجھے اپنی گاڑی دے کر احسان کر رہا ہے مجھ پر، اور ساتھ میں کچھ گائیڈنس دے رہا ہے کہ بھئی ان چیزوں کا خیال رکھنا جو ضروری ہے، تو برا بھی نہیں مانتا، اس کو اچھا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسی اعتبار سے گاڑی چلاؤں گا۔ ابھی ہم نے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی، یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو گیا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، جو تجارت ہم کر رہے ہیں اور جو مال ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پابندیاں عائد ہوگی اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ یہ تو کوئی ایسا ضروری تو ہے نہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ ہم پر ظلم ہوا ہے، نہیں، یہ تو عین انصاف کا تقاضا ہے کہ مال اللہ کا، تو قوانین اور شرائط بھی اللہ کی طرف سے ہمیں بتلائے گئے ہوں گے۔ تو یہ اس مثال سے ہم ذرا ایگزامپل سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے 3 طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 شرعی پابندی، نمبر 2 قانونی پابندی، اور نمبر 3 ہے اخلاقی پابندی۔ دیکھیے تجارت کے تعلق سے جو پہلے نمبر کی پابندی ہے جس کو شرعی پابندی کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت اور بزنس کے تعلق سے وہ ساری پابندیاں جو شریعت نے ہم پر عائد کی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر لگائی ہے۔ جیسے ہمیں کہا گیا کہ بھئی سودی کاروبار نہیں کرنا ہے، قمار جوا سٹہ نہیں کرنا ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں اور یہ جو ساری پابندیاں ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ شرعی پابندی۔ ایک نمبر یہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر کی جو پابندی ہے وہ قانونی پابندی ہے، یعنی اصل میں وہ چیز شرعی طور پر دیکھنے جائے تو جائز ہے، لیکن کسی معقول وجہ سے،
کسی ایسی وجہ سے جو سمجھ میں آ رہی ہے، حکومت نے اور گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگا دی، تو اس پر بھی عمل کرنا شرعی طور پر ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ شریعت کا ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ حکومت کی ایسے معاملات میں اطاعت کرنا، امیر کی ایسے معاملات میں اطاعت کرنا جو احکام اور جو قوانین شریعت سے نہیں ٹکراتے ہیں، شریعت سے متصادم نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ایک شہری ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھیے کہ پیٹرول اور ڈیزل اس کا بیچنا بالکل جائز ہے، ضروری چیز ہے، لیکن فسادات کا موقع ہے، جہاں آپس میں حالات ایسے ہیں کہ کشیدہ ہو گئے ہیں، کشیدگی ہے، تنگ حالات ہو گئے ہیں، وہاں حکومت کی طرف سے ایک آرڈیننس جاری کر دیا گیا کہ بھئی پیٹرول پمپ والے جو ہے یہ بوتل میں اگر کوئی پیٹرول اور ڈیزل لینے آیا تو اس کو نہیں دینا ہے۔ تو دیکھیے ایسے حالات پر یہ جو حکومت کا جو یہ حکم ہے، یہ ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ اس کا غلط استعمال کرے گا، یہ کہیں آگ لگانے میں اس کو استعمال کرے گا، تو ایسے حالات میں یہ بوتل میں پیٹرول نہ دینا یہ پیٹرول پمپ والے کی ذمہ داری ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں قانونی پابندی، ایک مثال سے میں نے آپ کو سمجھا۔ اور تیسرے نمبر کی جو پابندی ہے جس کو کہتے ہیں اخلاقی پابندی، ہر ایسا کاروبار کرنا، ہر ایسی چیز بیچنا جو انسان کے مورل ویلیوز جو ہیں، جو اخلاقی اقدار ہیں، اس کی گراوٹ کا سبب بنے، جیسے فحش میگزین بیچنا، جو پون ویڈیو ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو انسان کے اخلاقی گراوٹ کا سبب بنتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی منع ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاقی پابندی ہے کہ بھئی ایسی چیزیں نہیں بیچنی چاہیے۔ تو یہ تین طرح کی اصولی بات یہ ہوئی کہ تین طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں، شرعی پابندی، قانونی پابندی اور اخلاقی پابندی۔ اب چلتے ہیں ہم آگے اصول تجارت اور آداب تجارت کی طرف۔ دیکھیے سب سے پہلا اصل اور اصول ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مال کے متعلق ہمارا عقیدہ اور ہماری مانیتہ کیا ہو۔ وہ میں نے کچھ تفصیل سے بتا دیا، اس لیے دوبارہ اس میں نہیں جانا۔ مختصر یہ ہے کہ مال کے تعلق سے ہمارا عقیدہ، ہمارا بلیو، ہماری مانیتہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، روزی کا رزاق، روزی کا مالک یہ اللہ تعالیٰ ہے، روزی کمانے کے جتنے بھی حلال طریقے ہیں اس طریقے سے میں روزی کماؤں گا، میرے رزق میں کمی نہیں آئے گی، اور روزی کمانے کے جتنے بھی حرام طریقے اور راستے ہیں اگر اس راستوں سے میں نے روزی حاصل کی تو میرے جو مقدر کی روزی ہے اس میں بڑھوتری نہیں ہوگی۔ یہ بالکل بنیادی بات ہے۔ تو پہلے نمبر کا جو یہ ادب یہ ہوا تجارت کا کہ ہم مال کے تعلق سے یہ مانیتہ اور یہ عقیدہ اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ اب دوسرے نمبر پر ہم جو تجارت کر رہے ہیں اس میں نیت کا ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم متعدد نیتیں کر سکتے ہیں تجارت کرتے ہوئے، تاکہ یہ جو ہمارا تجارت کرنا یہ بھی ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ یا ہم دکان پہ بیٹھ کر تجارت کر رہے ہو اور ہماری ایک چھوٹی سی نیت کی وجہ سے وہ عبادات میں شمار ہوتا چلا جائے تو کتنی اچھی بات ہے، دونوں کام ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ تو ایک نیت ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میں اس لیے تجارت کر رہا ہوں کہ شریعت نے مجھ پر جو مالی ذمہ داریاں عائد کی ہے اس کو میں پورا کر سکوں۔ جیسے شریعت نے مجھے کہا ہے کہ زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، حج میں بھی مال خرچ ہوتا ہے، فقراء پر صدقہ کرنا ہے، جو بھی مالی ذمہ داریاں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، تو میں اس لیے تجارت کر رہا ہوں تاکہ شریعت نے جو مالی ذمہ داریاں مجھ پر رکھی ہے اس کو میں پورا کر سکوں۔ کتنی اچھی نیت ہے، تو اس نیت سے آپ ثواب بھی کما سکتے ہیں۔ دوسرا کہ بھئی یہ کاروبار، مثال کے طور پر بھاونگر میں کوئی چیز آپ اس لیے اس چیز کی تجارت کر رہے ہیں تاکہ وہ چیز یہاں کے باشندوں کو، یہاں کے لوگوں کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ بھئی یہ چیز میں اس لیے بیچ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ یہ چیز یہاں مہیا ہو، ان کو میں فراہم کر سکوں، پرووائڈ کر سکوں۔ یہ بھی ایک اچھی نیت ہے، لوگوں کی مدد کرنا۔ تیسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ تجارت یہ انبیاء علیہ السلام نے کی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، اور اسی طرح تجارت کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزی کے اور رزق کے جتنے راستے ہیں اس میں سے 90% راستہ جو ہے تجارت کے ذریعے سے۔ تین بیسک طور پر، بنیادی طور پر تین راستے ہیں جہاں سے ہم رزق کماتے ہیں۔ نمبر 1 تجارت ہے، نمبر 2 زراعت ہے، کھیتی باڑی جس کو کہتے ہیں، اور نمبر 3 جاب ہے، ملازمت ہے، سروس ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں میں سے 100% میں سے 90% جو رزق آتا ہے وہ تجارت سے آتا ہے۔ تو یہ بھی نیت ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال معاش کمانا، حلال روزی کمانا یہ فرض چیزوں کے بعد ایک فرض چیز ہے، تو ایک ضروری اور لازمی چیز ہے، اس لیے میں تجارت کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی ہم نیت تجارت کے دوران بناتے جائیں، جس کی وجہ سے ہمارا تجارت کرنا بھی عبادت میں شمار ہوتا چلا جائے۔ تیسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ تجارت کریں۔ دیکھیے 2 حدیثیں میں نے خطبے کے دوران پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں نے ترمذی شریف کی پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معشر التجار تحشرون یوم القیامت فجارا، اے تاجروں کی جماعت، قیامت کے دن تم گنہگاروں کی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ تم انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ایک روایت میں، اور دوسری روایت میں کہ تم گنہگار اور اس طرح فسق و فجور میں مبتلا لوگوں کی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ آگے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من اتقى اللہ وبر وصدق، اس میں بھی یہ بات بیان فرمائی کہ وہ تاجر لیکن اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ تو تجارت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ہمیشہ ہم تجارت میں سچ بولیں۔ دیکھیے ہماری زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب میں ہمیں سچ بولنا ہے، جھوٹ بولنے کی تو اجازت ہے ہی نہیں۔ ایک مسلمان سچا اس کا ہونا بالکل ضروری ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، لیکن تجارت میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ تجارت جو ہم جس بندے کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں وہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، وہ چیز ہم سے خریدتا ہے، وہ ہم سے بیچتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہم نے فراڈ کر دیا، اس میں ہم نے جھوٹ بول کر کوئی چیز اس کو پہنا دی، تو یہ تجارت میں تو ہم پر بھروسہ نہیں کرے گا، لیکن زندگی کے اور جو ہمارے شعبے ہیں اس پر بھی ہم سے اعتماد اٹھ جائے گا کہ بندہ ٹوپی باز ہے، اس طرح کی چیزیں کرتا ہے کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں سچ بولنا ضروری ہے، لیکن اس کی اہمیت تجارت میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جب خرید و فروخت کرنے والے، جب سیلر اور بائر یہ جب سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اس تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ چوتھا اصول یہ ہے کہ امانت داری کے ساتھ تجارت کرے۔ اسی روایت میں الصدوق الامین، کہ تاجر جو ہے یہ امانت دار ہونا چاہیے۔ تاجر، مسلمان تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ امانت دار ہو، اپنی امانت داری سے اپنے کسٹمر کو امپریس کرے۔ جو چیز وہ لینے آیا ہے اس کی کوالٹی، اس کے کوانٹیٹی، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے بالکل کھول کر بیان کر دے، اس کی وضاحت کر دے، کوئی چیز اسے چھپائی نہ جائے، اس کی پوری ڈیٹیلنگ کر دے کہ بھئی یہ چیز، اس کی کوالٹی یہ ہے، اس کی کوانٹیٹی یہ ہے، اور یہ چیز آپ کو اتنے میں پڑے گی، یا اگر ڈیلیوری دینی ہے تو میں آپ کو اس وقت اس کی ڈیلیوری دے دوں گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ایک معاملے کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو کھول کر بیان کرنا، اس میں کسی طرح کا کوئی ابہام نہ ہو، ایمبیگوٹی نہ ہو، یہ بالکل یہ امانت داری کے ساتھ تجارت کرنا، یہ بھی تجارت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ دیکھیے کسٹمر کی جہالت اور اس کی مجبوری کا غلط فائدہ بالکل نہ اٹھایا جائے۔ کوئی کسٹمر ایسا ہے کہ اس کو اس چیز کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے، وہ آپ کے بھروسے چھوڑتا ہے کہ بھئی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میری یہ ضرورت ہے، آپ اپنے حساب سے کوئی چیز دے دیجئے، تو یہ اس کی لا علمی کا، اس کی جہالت کا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مجبوری ہے، وہ چیز خریدے بنا اس کو کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ہم پرائز جو مارکیٹ میں عام طور پر چلتی ہے اس سے بہت زیادہ ایکسپینسو کر کے بیچے، بہت زیادہ اس پرائز ہم ہائی کر دے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو کسی کی لا علمی کی وجہ سے اور مجبوری کی وجہ سے ایک فائدہ اٹھائے، یہ مسلمان تاجر کی شان نہیں ہے۔ مسلمان تاجر یہ امانت دار ہونا چاہیے، اور ایسے تاجر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مژدہ سنایا ہے، یہ فضیلت سنائی ہے کہ وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اوپر والے بیپاری نے
سپر سٹاکیز نے یا سٹاکیز نے یا ہول سیلر نے، جو ریٹیلر ہے، اس کو کوئی چیز پہنا دی دھوکے سے، بھئی ہم نے دھوکہ کھایا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ آگے کسٹمر کو دھوکہ دینا یا ہمارا حق ہے. ایسا نہیں ہے. بھئی آپ نے دھوکہ کھایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی اگلے کو دھوکہ دے سکتے ہیں. آپ نے دھوکہ کھایا کسی وجہ سے، وہ آپ اپنے تک محدود رکھیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے کسٹمر اور اپنا جو کنزیومر ہے اس کو آپ وہ چیز بغیر امانت داری کے دھوکے کے ساتھ وہ چیز اس کو پہنا دے. یہ بالکل اسلام کے اور شریعت کے بالکل خلاف ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ ہمیشہ شرعی تقاضے کو مقدم رکھے، آگے رکھے. ایسا نہ ہو کہ تجارت میں ہم اتنے گھس گئے، تجارت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہمیں جو شرعی جو تقاضے اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے. ہماری نمازیں جا رہی ہیں، شرعی طور پر بال بچوں کی جو ذمہ داری ہے، بچوں کی تربیت اور تعلیم کی جو ذمہ داری ہے، بیوی کی جو ذمہ داری ہے، اس سے ہم بالکل غافل ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تجارت کی وجہ سے ہم اپنے شرعی تقاضے، ایسا نہ ہو کہ اس کو بالکل پس پشت ڈال دیں، بلکہ اس کو ہمیشہ پرائیورٹی دے، اس کو ہمیشہ آگے رکھے. اگلا نمبر ہے کہ جس طرح ہم تجارت میں، بس 7-8 منٹ میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں، کہ جس طرح ہم تجارت میں شام کو آ کر یومی یا ڈیلی یا مہینے میں یا ایئرلی سالانہ ایک حساب لگاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی تھی، دن بھر میں اتنا سیلنگ ہوا، اتنا یہ چیزیں بیچی، کتنا منافع ہوا، ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا بھئی، حساب رکھتے. ایک تاجر ہے، بغیر حساب کے اس کا کام نہیں چل سکتا. تو جس طرح ہم اپنی تجارت کا حساب رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے آپ کا بھی مراقبہ محاسبہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے مال کمانے کے چکر میں شریعت کے اور احکام کو میں نے پس پشت ڈال دیا اور احکام سے میں غافل ہو گیا. میں نے کسی کو دھوکہ دے کر مال کما لیا، جو حرام طریقہ تھا اس سے میں نے مال کما لیا، جھوٹ کے ذریعے مال کما لیا. تو جب بھی آپ جس طرح اپنے تجارت کا انالیسس کرتے ہیں کہ یہ کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، اس مہینے میں ہم پروفٹ میں جا رہے ہیں یا لاس میں جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جس طرح ایک تاجر دیکھتا ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کا بھی مراقبہ روزانہ نہیں کر سکتا، ہفتے میں کرے، 15 دن میں کرے، مہینے میں کرے، کہ اس مہینے کے دوران میں نے جو تجارت کی ہے، یہ تجارت میری اسلام اور شریعت کے اصول کے مطابق تھی یا اس کے متصادم تھی، اس کے مخالف تھی. یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. آگے دیکھیے، شریعت کا ایک بہت اہم اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ کرے، وہ معاملہ ہم لکھ کر رکھیں. ڈاکیومنٹیشن یہ بہت ضروری چیز ہے. دیکھیے، عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو سب سے لمبی آیت ہے، یہ نہ نماز کے بارے میں ہے، نہ روزے کے بارے میں ہے، نہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے. قرآن کریم میں جو سب سے طویل اور لمبی آیت جو تیسرے پارے میں ہے، جس کو آیت مداینت کہا جاتا ہے، اس آیت میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اسی کے احکام بیان کرے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. ایمان والو، جب آپس میں کسی مدت کے لیے معاملہ کرو، فاکتبوا، اس کو لکھا کرو. ڈاکیومنٹیشن یہ اسلام کا بہت ضروری اور بہت بڑا اصول ہے. اس سے عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے. کوئی پلاٹ لیا اور کھیڑوت نہ ہونے کی وجہ سے، کسان نہ ہونے کی وجہ سے کسی دوست کے نام پر کر دیا، اور پھر خدا نخواستہ اس بندے کا انتقال ہو گیا. اب جب اس کے ورثاء نے اس کے ورثاء سے یا اس سے مطالبہ کیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ مثال کے طور پر، یہ تو ہمارے نام پر ہے، اس کا دستاویز ہمارے نام پر ہے، آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ اور اس کے والد نے، اس کے دادا نے یہ ایک بھروسہ کر کے، ایک اعتماد کر کے، بھئی ہم کسان نہیں ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا چچیرا بھائی ہے، ہمارا سگا بھائی ہے، تو اس لیے اس کے نام پر کر دیا تھا. اور اپنے پاس کوئی پروف اور کوئی پرمان نہیں تھا، کوئی لکھت پڑھت کی ہوئی نہیں تھی. پھر بعد میں پچھتانے کا معاملہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے عربی کا مقولہ ہے کہ بھئی تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، آپس میں رہو بھائیوں کی طرح، لیکن جب کوئی لین دین کرو، جب کوئی معاملہ کرو تو اجنبیوں کی طرح کرو. قریبی دوست سے، قریبی رشتہ دار سے، بھائی سے بھی کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو بالکل اجنبی بن کے کرو کہ بھئی ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں ہے. ساری شرطیں بالکل صاف صاف واضح کر دی گئی، ساری چیزیں لکھ دی گئی. تو ڈاکیومنٹیشن یہ بہت ضروری چیز ہے، اور قرآن کریم کی اتنی لمبی آیت اس پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکومتی پریشانی کی وجہ سے جو قاعدہ کی ہے، جو لیگلائز جو چیزیں ہیں، اس کی پریشانی کی وجہ سے ہم باضابطہ رجسٹری نہیں کروا سکتے، تو ضروری نہیں آپ سادے کاغذ میں اس کو لکھ لیا کرو، اب سادے کاغذ میں اس کو لکھ لیا کرو، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی انتقال ہو گیا تو بعد والے لوگوں کے لیے آسانی ہو اور معاملے میں کسی طرح کی کوئی ڈسپوٹ پیدا نہ ہو، کسی طرح کی کوئی اس طرح کا جھگڑا اور مجادلہ کا معاملہ نہ ہو، تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ دیکھیے عجیب بات ہے کہ حضرت عدا ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کتاب البیوع میں، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے گھوڑا خریدا، یا اس طرح کے الفاظ ہے کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا، تو اس کا لکھت میں، تحریر میں ان کے پاس دستاویز موجود تھا، اس میں یہ الفاظ تھے کہ محمد ابن عبداللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز حضرت عدا ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدی یا بیچی، پرفیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس طرح کا دستاویز ان کے پاس موجود تھا۔ تو یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تحریری شکل میں اپنا جو معاملہ تھا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود لائے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور عام طور پر اس میں کوتاہی ہوتی ہے، بالکل کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے، ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ نہیں ہوتی، آگے چل کر بہت زیادہ پریشانی اور بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اگلا اصول یہ ہے، مختصر دو چار چیزیں جلدی سے بیان کر کے ختم کروں کیونکہ آگے دو حضرات کا اور بھی آپ کو سننا ہے، کہ معاملے میں کسی طرح کا کوئی ابہام نہ ہو، ایمبیگوٹی نہ ہو، ہر معاملہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی لے جاؤ نا، دیکھ لیں گے کیا بھاؤ ہے، ابھی لے جاؤ نا دیکھ لیں گے، تم سے کہاں زیادہ لینا ہے۔ کسی کی کار ہم نے بک کی، ہم نے ہائر کی کہ بھائی ہمیں احمد آباد جانا ہے، سورت جانا ہے، بھائی کتنا کرایہ ہے، تو کہ بیٹھ جاؤ نا مولانا، آپ سے کیا زیادہ لینا، آپ تو رشتہ دار ہے، دیکھ لیں گے۔ پھر وہاں جانے کے بعد وہ مانگ رہا ہے 5,000 روپئے، اور آپ سمجھتے تھے کہ 3,000 میں آ جانا چاہیے، تو آگے چل کے معاملہ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی معاملہ کرے، چاہے اس کا تعلق تجارت سے ہو یا اس کا تعلق سروسز سے ہو، چاہے ہم تجارت کر رہے ہیں یا ہم سروس پرووائڈر ہیں، جیسے یہ ٹیکسی کا میں نے کہہ دیا، یا اس طرح ہم ہوٹل کا کوئی روم بک کروائے، تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں بالکل صاف صاف معاملہ ہونا چاہیے۔ شریعت کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ ہر اس طرح کے معاملے سے بچا جائے جو آگے چل کر جھگڑے کا سبب بنے۔ اب دیکھیے یہاں ہم نے صفائی نہیں کی، یا ہم نے چوکھوٹ نہیں کی، تو آگے چل کر پھر یہ جھگڑے کا سبب بنا۔ اسی لیے شریعت کا یہ اصول ہے کہ ہر معاملہ جو آگے چل کر جھگڑے کا سبب بنے اس سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ آگے مختصر یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں کوئی عیب ہو، کوئی فالٹ ہو، کوئی ڈیفیکٹ چیز ہو، اس کا عیب نہ چھپایا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ احادیث میں اس طرح کا آتا ہے کہ بھئی اناج ہے، گیہوں ہے، اوپر سے سوکھے ہوئے اندر سے بھیگے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سخت نکیر فرمائی ہے۔ یہ اس زمانے کی مثال ہے، تو اس میں آج بھی بہت ساری کہ بھئی ایک کپڑے کا شو روم ہے، اب لائٹنگ اتنی تیز کر دی گئی کہ ہر چیز پرکشش نظر آ رہی ہے، اس کا کلر کوئی اور ہے اور لائٹنگ کی وجہ سے کوئی اور کلر نظر آ رہا ہے، اور جو کپڑے کی جو کوالٹی ہے وہ لائٹ کے آڑ میں چھپ جاتی ہے، اس کا عیب نظر نہیں آتا، اس کا فالٹ نظر نہیں آتا، تو اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ جس چیز میں جو بھی عیب ہو اس کو بیان کرنا یہ شرعی طور پر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگلا 10واں اصول یہ ہے کہ ہر طرح کے سودی معاملات سے ہمارا کاروبار پاک ہونا چاہیے۔ سودی معاملات کی بہت ساری تفصیل انشاءاللہ مفتی عبدالعزیز صاحب بیان کریں گے۔ اگلا اصول یہ ہے کہ جو چیز ہماری ملکیت میں نہ ہو، جو چیز ہماری ملکیت میں نہ ہو اس کو ہم بیچ نہیں سکتے۔ جیسے یہاں میں راستے سے گزرا، ایک پراپرٹی ہے، میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھئی میں نے آپ کو یہ 50 لاکھ میں بیچی، حالانکہ وہ میری ملکیت میں ہی نہیں ہے، میرے آنرشپ میں ہی نہیں ہے۔ تو ہر ایسی چیز جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو، انسان کی آنرشپ میں نہ ہو، اس کو نہیں بیچ سکتے۔ اسی طرح کا ایک اور مسئلہ کہ جو چیز ہمارے قبضے میں نہ ہو اس سے نہیں بیچ سکتے۔ یہ شریعت کا ایک بہت اہم اصول ہے جس کو بے قبل القبض کہا جاتا ہے، کہ قبضے سے پہلے کوئی چیز بیچ دی۔ جیسے اس میں کموڈیٹی ایکسچینج کا جو مسائل ہے یہ اس کے تحت آ جاتے ہیں۔ اس طرح سٹاک مارکیٹ میں اور شیئر مارکیٹ میں جو سیم ڈے ٹریڈنگ ہوتی ہے، انٹر ڈے ٹریڈنگ ہوتی ہے، تفصیل میں نہیں جانا ہے، وقت میرا ہو چکا ہے، یہ بھی اس کے تحت آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال کہ بھائی ایسے بہت سارے کاروبار ہوتے ہیں، جیسے لوکھن کا کاروبار ہے، لوہے کا کاروبار ہے، کہ بھائی آرڈر ہے کہ بھئی آپ کو 100 ٹن لوکھن دینا ہے، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اتنا زیادہ سٹاک ہر بندہ کر بھی نہیں سکتا، تو پھر اسی اصول کے تحت اگر دیکھنے جائے کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس کو نہیں بیچ سکتے، تو پھر جو بڑے بڑے کاروبار ہے یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے،
تو ایسا نہیں ہے، شریعت میں اس کی ایک ونڈو ہے جس کو بیع سلم کہا جاتا ہے۔ بیع سلم کا کانسیپٹ یہ ہے مختصر اس کے شرائط کے ساتھ کہ ہر ایسی چیز جو وزن کر کے بیچی جاتی ہو یا جو گن کر بیچی جاتی ہو، جیسے یہ لوکھن کا جو مسئلہ ہے، جو لوہے کا مسئلہ ہے کہ بھئی یہ چیز تول کر بیچی جاتی ہے کہ بھئی اتنے ٹن ہے، اتنے ٹن ہے، تو اس کا اگر کسی نے آرڈر دیا کہ بھئی مجھے 100 ٹن لوکھن چاہیے، آپ کے پاس ہے نہیں ابھی، تو اس کی جائز شکل یہ بن سکتی ہے کہ آپ اس سے ایگریمنٹ یہ کر لیں، سب سے پہلے تو اس کا پیمنٹ کیش لے لیں، دونوں چیزیں ادھار نہیں ہو سکتی، کہ بھئی 100 ٹن جو لوکھن چاہیے اس کا آپ نے ابھی جو بھاؤ چل رہا ہے اس کے حساب سے پیمنٹ لے لیا، بھئی کتنا وزن ہے یہ فکس ہو گیا، کیا کوالٹی رہے گی یہ فکس ہو گیا، اور کب اس کی ڈیلیوری دینی ہے یہ فکس ہو گیا۔ تو یہ جو بنیادی اور بیسک شرطیں ہیں، ان شرائط کی رعایت کرتے ہوئے آپ اس طرح کا کاروبار کر سکتے ہیں، یہ بیع قبل القبض کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ آگے کہ دو آدمیوں کے درمیان کوئی معاملہ چل رہا ہے، کوئی ڈیل چل رہی ہے، کوئی پراپرٹی کے بارے میں دو آدمیوں کے درمیان بات چل رہی ہے، خریدار اور جو بیچنے والا ہے کہ بھئی ہم یہ سودا کر رہے ہیں، اور تیسرے بندے کو پتہ چلا، تو اس کو چاہیے کہ جب تک دو آدمیوں کے درمیان بات چل رہی ہے وہ بیچ میں نہ پڑے۔ یہ بھی شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ بھئی ان میں جب بات بالکل ختم ہو جائے اور اس بات پہ ان کی مطلب یہ مجلس سے اٹھ گئے کہ بھئی ہمارا سودا نہیں جم رہا ہے، ہماری بات نہیں بن رہی ہے، ہماری ڈیل نہیں ہو پائے گی، پھر جا کے آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے تو آپ اس میں بات رکھ سکتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پتھر مارنے کے لیے کہ بھئی اس نے 20 لاکھ کہا ہے، میں آپ کو 25 لاکھ میں لے لوں گا، جب اس سے سودا کینسل ہو جاتا ہے یہ بندہ کہتا ہے کہ یار میرے کام میں ایسی پراپرٹی نہیں ہے، اس میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے، جو مجھے جس چیز کے لیے چاہیے اس میں یہ مجھے کام نہیں آئے، اس طرح کہہ کے ہٹ جاتا ہے، تو اس سے بھی شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اگلا اصول یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر نہ بیچے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جھوٹی قسمیں کھا کر چیزیں بیچتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے جو بھی کاروبار کرے نرمی کے ساتھ ہم معاملہ کریں، ہمارے کسٹمر کے ساتھ جو ڈیل ہو یہ بالکل نرمی کے ساتھ ہو، ایک دم بالکل نرمی کے ساتھ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے بیچنے والے اور خریدنے والے پر کہ جب وہ بیچے اور خریدے تو بالکل نرمی کے ساتھ بیچے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز بھاؤ نگر میں صرف ہم ہی بیچتے ہیں تو کوئی گاہک آئے اس کو ہم جھڑک دے، اس کے ساتھ بدتمیزی والا معاملہ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ بالکل نرمی کے ساتھ معاملہ کرے۔ اسی طرح جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے کاروبار بند کر لے، بہت ساری چیزیں ایسی ہے۔ آخر میں یہ بات کہ بھئی جو بھی ہم کاروبار کرنا چاہے، جو بھی ہم کام کرنا چاہے اس کا شرعی حکم ہم معلوم کر لیں۔ کوئی شریعہ ایڈوائزر ہمارا ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی نیا کاروبار کر رہے ہیں یا جو کاروبار ہمارا چل رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں شرعی جو گائیڈنس ہے وہ ہمیں فراہم کر سکے، ہمیں پرووائڈ کر سکے۔ تو جو بھی علماء کرام ہیں یہاں، جو بھی مفتیان عظام ہیں، آپ اس سے کنیکشن بنائیے، ان سے کانٹیکٹ کریں، اور تجارت کے دوران جو بھی چیزیں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ شکوک و شبہات ہے، آپ کو اس کا بالکل پکا حکم معلوم نہیں ہے، تو آپ اپنے علماء کرام سے، اپنے مفتیان اعظام کے سامنے وہ بات رکھیں تاکہ کوئی بھی ہمارا معاملہ شریعت اور سنت کے خلاف نہ ہو، جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی تباہ ہو نہ ہماری آخرت برباد ہو۔ ابھی میں نے شروع میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو بیان کیا، تو ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ معاملات میں اگر جو ہماری کوتاہی ہے یہ عبادات میں بھی اثر انداز ہوگی۔ یہ بات ہمیں ضرور خیال رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ان میں سے جو مفید باتیں ہوں، جو کام کی باتیں ہوں، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بھی ناشائستہ، نازیبا اور غیر مفید بات آ گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔